السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز میں محمد مالک۔ چلے ایک سسپینس تو ختم ہوا، سارے کہہ رہے تھے کیا ہوگا، پروٹیکٹیو بیل ہوگی نہیں ہوگی۔ جو اسلام آباد میں لوگ تھے نالجبل سرکلز والے وہ کہتے تھے ہوگی، جو اپوزیشن والے تھے نواز شریف کے وہ کہتے تھے نہیں جی نہیں ہو ہی نہیں سکتا، بڑے بڑے قانون دان کہتے تھے ہو نہیں سکتا۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا اس ملک میں جب عمران خان صاحب کو اسپیشل ٹریٹمنٹس ملتی تھیں تو لوگ کہتے تھے کہ جی بہت مشہور ہیں، بہت پسند ہیں لوگوں کو، اس لیے کورٹس پہ پریشر ہے۔ اب نواز شریف کو ٹوٹلی اسی طرح ایک پریسیڈنس مل رہی ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان میں اگر آپ بہت مال والے ہیں، بہت طاقتور ہیں، تو آپ کے لیے قانون کے دروازے کچھ زیادہ سپیڈ سے کھلتے ہیں۔ کیسے؟ میں آپ کو چھوٹے سے 2-3 فگرز پہلے ڈسکس کر لوں آپ سے۔ اس وقت سپریم کورٹ میں 57,000 پینڈنگ کیسز ہیں، تقریباً 18,60,000 کے قریب پوری کورٹس میں ہیں۔ جو 5 سالوں کے اندر ہائی کورٹ کے اندر پینڈنسیز ہے، لاہور ہائی کورٹ میں 7,40,000 کے قریب، 739,212 ٹو بی پریسائز، 4.25 لاکھ سندھ ہائی کورٹ میں، 83,000 ڈفرینٹ کیٹیگریز میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اور ایف بی آر کی رپورٹ آئی تھی کہ تقریباً 2.6 کھرب روپے کے جو مقدمات ہیں سرکار کے پیسوں کے وہ بھی پڑے ہوئے، اب کہہ رہے ہیں فگر شاید 3 کھرب کراس کر گیا ہوگا، یہ ایف بی آر کے ہیں۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں جب عمران خان صاحب کا تھا چل رہا اور پی ایم ایل این والے کہتے تھے کہ جی وہ تو عمر اختیار بندیال صاحب کی مہربانیاں تھیں، وہاں بھی ہم نے دیکھا وہ آتی تھی اپلیکیشن، ایک دم اس پہ نمبر لگتا تھا، پھر کیس چل پڑتا تھا، پھر وہ بحثیں چل گئی جی مرسیڈیز آئی، مرسیڈیز چلے گی، ہم نے کہا شاید ایک ہوا چل رہی ہے۔ پھر ہم نے کل دیکھا نواز شریف صاحب آئے، نواز شریف صاحب کے رادر وکیل آئے، انہوں نے ایک پٹیشن ڈالی، 25 منٹ میں بینچ بنا، پھر اس بینچ نے ہیئرنگ بھی شروع کر دی، اور آج اس بینچ نے ٹکا کے ان کو پروٹیکٹیو بیل بھی دے دی۔ اعتزاز احسن، بڑے بڑے نام دوسرے تمام لوگ اس پہ اپنا یہ صاف کہہ چکے تھے کہ یہ اب معاملہ نیب کا نہیں ہے۔ اور 1-2 انٹرسٹنگ چیزیں بڑی انٹرسٹنگ میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں پہلے اپنے گیسٹ انٹروڈیوس کرنے سے پہلے، کہ آج جو گفتگو ہوئی عدالت میں وہ بھی بڑی مزدار گفتگو ہوئی۔ اس کے اندر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ممبر آف دا بینچ تھے، اور عمر فاروق صاحب جو چیف جسٹس ہیں، یہ دونوں تھے۔ انہوں نے پوچھا ان سے نیب پروسیکیوٹر سے یہ کیس آپ کب سے دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس کیس کی پیروی کرنے والی ٹیم کا حصہ ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا نیب کا کل سے آج تک کا کوئی موقف تبدیل تو نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا نیب پروسیکیوٹر نے جی مائی لارڈ کل والا ہی موقف ہے، مجھے پروسیکیوٹر جنرل کی طرف سے ہدایات ہیں۔ اب اہم ریمارک بڑا انٹرسٹنگ ہے، انہوں نے کہا جسٹس اورنگزیب نے نیب کی رضامندی سے یہ آرڈر کر رہے ہیں، اگر آپ اس کی مخالفت کرتے تو پھر کیس کے میرٹ پر دلائل سن کر فیصلہ کرتے۔ اب یہ باتیں وہاں پہ ہو رہی ہیں۔ ہم نے کیس نکالا جب میاں صاحب جا رہے تھے، اور اکتوبر 2019 میں تب عدالت کے بینچ کی کیا گفتگو ہوئی تب بھی لائرز کے ساتھ۔ اس وقت چیف جسٹس عطا من اللہ صاحب تھے ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جسٹس محسن اختر کیانی یہ ریکویسٹ ان کی ایک بیل کی سن رہے تھے۔ تو انہوں نے ایک چیف جسٹس صاحب نے بڑا کلیئر کیا کہ اگر گورنمنٹ نے اس کی مخالفت کی تو پھر ہم اس کو ڈسمس کر دیں گے، مگر ساتھ ہی اگلے سانس میں کہا مگر اگر کچھ نواز شریف صاحب کو ہوا منگل تک تو پھر نیب اور حکومت اس کی ذمہ دار ہوگی۔ اب اس کے بعد انہوں نے پھر پوچھا کیا آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں؟ تو انٹیریئر سیکرٹری نے کہا کہ جی ہم تو اس معاملے میں کامنٹ نہیں کر سکتے۔ تو پھر چیف جسٹس من اللہ صاحب نے کہا، من اللہ صاحب بڑے ریسپیکٹڈ جج ہیں لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں، انہوں نے کہا ڈو ناٹ پٹ دا انٹائر رسپانسبلٹی آن دا کورٹس شولڈرز، کورٹ کے کاندھوں پہ ذاتی ذمہ داری نہ ڈالیں، اور اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ نواز شریف کو ٹیوزڈے تک کچھ نہیں ہوگا تو رسپانسبلٹی لیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی ہمارا اس میں کوئی میٹر نہیں ہے، تو اس پہ انٹیریئر سیکرٹری نے کہا کہ جی ہم رسپانسبلٹی نہیں لے سکتے لیکن آپ اپنا فیصلہ میرٹ کے اوپر بیس کریں۔ تب جیسے من اللہ نے کہا if you are unwilling to submit an affidavit، اگر آپ ایفیڈیوٹ کرنے کے اس سے گریزاں ہیں تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ غلط ہوگا، کورٹ رسپانسبلٹی نہیں لے گی۔ پھر اس کے بعد جناب انہوں نے نیب نے ہٹا لی اپنی اعتراضات، نہ تب کورٹ نے رسپانسبلٹی لی، ہمیں یہی بتایا گیا کہ کورٹ کی وجہ سے ہی سارا پروسیس شروع ہوا تھا۔ آج بھی کورٹ نے نیب سے کہا کہ آپ نے اپوز نہیں کیا تو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ 2 سوال بڑے امپورٹنٹ اٹھتے ہیں کہ کیا اس وقت نواز شریف صاحب کا معاملے میں کیا نیب اتھارٹی تھی، کیا نیب کے پاس اختیار تھا، یا جو ایک کانوکٹ ہو، سزا یافتہ ہو، مجرم ہو،
کیا وہ اسٹیٹ کا وارڈ ہوتا ہے؟ کیا وہ یہ فیصلہ پیورلی عدالت کو اپنی بیسس پہ کرنا چاہیے تھا کہ نیب کے کاندھے پہ رکھ کے پھر بندوق چلائی گئی ہے؟ اور نیب بھی دیکھیں ماشاءاللہ نیب بھی واقعہ کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بہرحال آپ کو پتہ نیب تو پھر ہوا کے ساتھ چلتی ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں. تو پہلے 2-3 امپورٹنٹ سوال ہیں کہ کیا میاں صاحب کی جو بیل ہوئی ہے، جو سارے کہہ رہے تھے کہ یہ فرسٹ ٹائم ایور ایسا ہوگا پاکستان کی لیگل تاریخ میں کہ ایک کانوکٹ کو آپ پروٹیکٹیو بیل دے دیں گے بیفور وہ آ کے سرنڈر کریں، ورنہ آتے اور بیل دیتے. اور بہت لوگوں کا خیال تھا کہ جو میاں صاحب لینڈ کر رہے ہیں اسلام آباد میں، وہ اس لیے لینڈ کر رہے ہیں ٹو بی آن دا سیف سائڈ کہ وہ سیدھا لینڈ کر کے کورٹ میں آئیں، سرنڈر کریں اور پھر ان کو بیل مل جائے. لیکن ان کو پہلے ہی پروٹیکٹیو بیل مل جائے، اور اس پہ بہت لے دے ہو رہی ہے. اور کچھ ہمیں ویسے سمجھ نہیں آتا کیونکہ یہی بینچ ایک اور کیس سن رہے تھے، اور اس میں یہ وہ جو تھا چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں سہولیت دینے پہ، تو اس پہ ایک ٹائم پہ ذرا کافی گرم ہو گئے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، اور ان کا اس کورٹ کی معاونت کے لیے کون آئے گا؟ ہر کوئی نواز شریف کی مٹھائیاں بانٹ رہا ہے، خوشیاں منا رہا ہے، مٹھائیاں بانٹ رہا ہے. آپ سب کو نواز شریف کی پڑی ہے اور استقبال کرنے جانا ہے. ایک طرف اتنا غصہ، دوسری طرف بیلز، سیٹنگ اے نیو پریسیڈنٹ. اعتزاز احسن کہتے تھے کہ کوئی ججز اتنا بڑا اپنے پہ بوجھ نہیں اٹھائیں گے. لیکن جب ہم نواز شریف صاحب کے لائر سے اور ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل روٹین کی بات ہے. تو ذرا 2-3 سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہوا شعیب شاہین صاحب نے، فارمر پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، اور ان کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے. عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فارمر اسپیشل سیشن پی ایم اکاؤنٹیبلٹی، فارمر اٹارنی جنرل، فارمر جج. اور ہمیں جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں سلمان اکرم راجہ صاحب، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. عرفان صاحب ذرا آپ سے میں شروع کرتا ہوں. یہ مجھے بتائیے کہ یہ آج ہوا کیا ہے؟ اعتزاز احسن بڑے بڑے وکیل جن کی ہم سارے بڑی عزت کرتے ہیں، وہ تو بڑے کلیئر تھے کہ یہ کورٹ نے اگر بیل بھی دینی تھی، پروٹیکٹیو بیل، تو خود ہی فیصلہ کر دیتی. یہ جو ججز نے کہا ہے اگر آپ مخالفت کرتے تو پھر ہم کیس کو اور طریقے سے ٹریٹ کرتے. اگر آپ یہ نیب کا تو ٹیکنیکلی تعلق ہی نہیں ہے اب اس سے، وہ تو کانوکٹ تھے، وہ اب عدالت کے وارڈ تھے، ان کا نیب کی تو کسٹڈی میں تھے نہیں، نیب کا سین نہیں تھا. تو پروٹیکٹیو بیل کے لیے نیب کے کاندھے پہ کیوں بندوق رکھی گئی آج؟ آپ نے سٹارٹ لیا تو آپ نے کہا کہ بڑے بڑے نام جو ہیں قانون میں، ان سب کی متفقہ رائے یہی تھی کہ اس طریقے سے ان کی ضمانت نہیں ہوگی. لیکن ایک چھوٹا سا نام میرا بھی ہے، میں بڑا نام نہیں کہہ رہا. نہیں، آپ بڑا نام ہی ہے، آپ بڑا نام، آپ یقیناً بڑا نام ہے. میں تقریباً 1 ماہ سے ایگزیکٹلی یہی بات کر رہا ہوں کہ ان کی ضمانت بالکل ہوگی. اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہاں تک کہا ابھی 2-3 روز ایک پہلے پروگرام میں کہ جو ریاست ہے، اسٹیٹ ہے، اس کو بالکل ان کی بیل اپوز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کو اریسٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. اب آپ پوچھیں گے کہ یہ میں قانون کی بات کر رہا ہوں یا میں اپنے منطق کی بات کر رہا ہوں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میں قانون کی بات بھی کر رہا ہوں اور منطق کی بات بھی کر رہا ہوں. قانون کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ 4 سال سے میاں صاحب جو ہیں پابند سلاسل نہیں تھے. اب وہ پاکستان آئے ہیں اور ان کی اپیل بالکل لگنے والی ہے. تو قانون جو ہے ہمیشہ پبلک انٹرسٹ میں اپلائی ہوتا ہے، اور جب آپ کسی کے خلاف پروسیکیوشن بھی کرتے ہیں تو ساری دنیا میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ کیا یہ پروسیکیوشن پبلک انٹرسٹ میں ہے. اگر پبلک انٹرسٹ میں ہو تو پروسیکیوشن کے ادارے جو ہیں وہ پروسیکیوٹ کرتے ہیں. یہاں پر ہرگز یہ پبلک انٹرسٹ میں نہیں تھا کہ اب ان کی جو اپیلیں ہیں لگنے والی ہیں، یا وہ 15 دن 20 دن یا مہینے کے بعد اگر سنی جانی ہیں یا 2 مہینے کے بعد، تو ان کو پابند سلاسل رکھا جائے. اگر اپیلیں سپوزنگ ان کے خلاف ہو جاتی ہیں تو آٹومیٹکلی یہ جتنا پیریڈ وہ باہر رہے ہیں یہ پھر ان کو پھر پابند سلاسل رہنا پڑے گا. تو اس لیے، لیکن اگر وہ ایکوٹ ہو جاتے ہیں تو یہ خام خواہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی اس وقت اسٹیج پہ کہ ان کو آپ پکڑ کے تو اندر بند کر دیں. تو یہ تو ہے قانونی صورتحال. اب اگر آپ کامن سینس کو دیکھیں تو کامن سینس کے مطابق یا لاجک کو دیکھیں تو وہ پاکستان آ رہے ہیں نا، پاکستان سے جا تو نہیں رہے. وہ اگر پاکستان کی عدالتوں کے آگے آ کے ان کی جو جورسڈکشن ہے اس کو مان رہے ہیں اور وہ اپنا کیس وہاں لڑنا چاہتے ہیں تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تاکہ ایک عرفان صاحب ایک سیکنڈ لیٹ می انٹرجیکٹ. ایک سوال کرنا ہے آپ کی بات سے بڑے سال پرانی مجھے ایک بات یاد آ گئی. میں آئی واز اے ینگ رپورٹر، ہم بھی ایک زمانے میں ینگ تھے، آپ کو آپ مانے نہ مانے. تو مجھے یاد ہے چیف جسٹس ضلع صاحب کی میں عدالت میں تھا اور وہاں پہ کیس چل رہا تھا اور وہاں پہ لائر ایک تھے، انہوں نے ایسی کوئی بات کی
کہ سر مائی لارڈ دیکھیں یہ پبلک انٹرسٹ کی بات ہے، اس کو ایسے کریں، تو مجھے ان کا جملہ نہیں بھولتا. انہوں نے کسی امریکن جج کو کوٹ کیا، انہوں نے کہا دیکھیے اس کمرے کے اندر ہم پبلک انٹرسٹ یا کوئی انٹرسٹ نہیں دیکھتے، ہم اس کمرے میں بات کریں گے پوائنٹس آف لا پہ. اور مجھے ان کا جملہ یاد ہے، لیٹ دا ہیونز میں فال آؤٹ سائڈ. اگر ہم نے اس بنیاد پہ فیصلے کرنے شروع کر دیے کہ باہر ان کا کیا ایکشن ہوگا، کیا ریئیکشن ہوگا، تو قانون تباہ ہو جائے گا. میں پیورلی قانونی نقطے پہ پہلے آپ کا جواب چاہ رہا ہوں. جو آپ نے بات کی ہے وہ لیگل نہیں ہے، وہ ایک کامن سینس یا لاجک کی آپ بات کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر آپ قانونی مجرم ہیں، سزا یافتہ ہیں، اور آپ عدالت سے آبروپوش ہیں، آپ کو ڈکلیئر کیا ہوا ایبسکانڈر، تو آپ آئیں. یہ فیصلہ کیا کورٹ کو اپنے میرٹ پہ نہیں کرنا چاہیے تھا، سوائے اس کے کس بیسس پہ انہوں نے نیب کے اوپر ڈالا ہے؟ کیونکہ آپ نے اپوز نہیں کیا تو میں نہیں. نیب کا تو معاملہ ختم ہو گیا، وہ تو انہوں نے اپنی پروسیکیوشن کی، ان کو سزا ہو گئی، نیب ختم. نیب سے تب پوچھتے اگر ان کی ٹرائل چل رہا ہوتا اور بیل کی بات ہوتی، اس کو اپوز کرتے. پروٹیکٹیو بیل میں نیب کہاں سے آ گئی؟ مجھے اسٹرکٹلی قانونی بتائیے کہ اس ٹائم پہ نیب پہ کیوں ملبہ ڈال رہی ہے؟ اگر کورٹ نے فیصلہ ٹھیک کیا تو اپنے پہ کرے کہ ہاں ہم سمجھتے ہیں پروٹیکٹیو بیل بنتی ہے، ہم دے دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. نیب پہ ڈالنے والا ملبہ میں وہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. نیب کی کیا اوپینین اس میں لیگل میٹر کیسے ہے؟ دیکھیں میں بہت زیادہ پیش ہوا ہوں ضلع صاحب کے، میرے بڑے کیسز ہیں ضلع صاحب کے سامنے، اور میں ان کے فیورٹ کاؤنسلز میں سے ایک تھا. اور ضلع صاحب جب چیف جسٹس نہیں رہے تھے تو ضلع صاحب نے اس وقت کے جو رجسٹرار صاحب تھے ان کے ذریعے مجھے پیغام بھجوایا تھا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ پارٹنر بنیں تو میں پھر آپ کے ساتھ ایک چیمبر کھولوں گا، بشرطے کہ آپ تیار ہو جائیں کہ آپ ہمارے اس چیمبر کا حصہ بنیں گے. اور میں نے اس کو بہت عزت سمجھا تھا اور میں نے فوراً ایگری کیا تھا، اور پھر ہم نے اکٹھے کام شروع کیا تھا ضلع صاحب کے ریٹائرمنٹ کے بعد. یہ اور بات ہے کہ کچھ ماہ کے بعد ان کی بیگم صاحبہ کو کینسر ہو گیا اور ضلع صاحب کو کینسر کی وجہ سے ملک سے باہر جانا پڑا اور وہ اس پریکٹس کو جاری نہ رکھ سکے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ جس کیس کی بات کر رہے ہیں اس کے کچھ اپنے یونیک فیکٹس ہوں گے. جہاں تک میں نے پبلک انٹرسٹ کی بات کی ہے تو پبلک انٹرسٹ بھی لاء کا حصہ ہے، لاء سے ہٹ کے نہیں ہے. خاص طور پہ جب پروسیکیوشنز ہوتی ہیں تو پبلک انٹرسٹ کو دیکھا جاتا ہے اور وہ لیگل چیز ہے. اور اسی طرح سے کس کو اریسٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا یہ ریاست کا کام ہے، یہ اسٹیٹ کا کام ہے. اور اسٹیٹ کے بہت سارے رولز ہیں جس میں کہ اسٹیٹ چاہے تو کسی کو پرول پہ بھی چھوڑ سکتی ہے، اور وہاں پہ تو اسٹیٹ اگر چاہے تو پارڈن بھی گرانٹ کر سکتی ہے. سر میں آپ سے اگری کر رہا ہوں عرفان بھائی، میں آپ سے اگری کر رہا ہوں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ کورٹ کہتی کہ ہم نیشنل انٹرسٹ سمجھ رہے ہیں، پبلک انٹرسٹ سمجھ رہے ہیں، ہم بیل دے رہے ہیں. انہوں نے اسپیسیفکلی فیصلے میں بھی لکھا ہے کیونکہ آپ نے اپوز نہیں کیا اس لیے ہم کہہ رہے ہیں. انہوں نے نیب پہ کیسے ڈال دیا؟ دیٹ از آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ. آئی تھنک کورٹ نے یہ سمجھا ہے کہ نیب نے بالکل ٹھیک کیا ہے، کیونکہ میں یہ خود کتنے دنوں سے کہہ رہا تھا کہ اسٹیٹ کو، ریاست کو، ایگزیکٹو کو ان کو بالکل اریسٹ نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کورٹ اریسٹ کرنا چاہتی ہے تو کورٹ کیا ہے؟ اب اگر اسٹیٹ نے ایک چیز کی ہے جو کہ قانونی طور پر اور منطقی اعتبار سے صحیح ہے تو عدالت کو کیا ضرورت ہے خام خواہ بیچ میں آئے؟ سر منطق کو بھی چھوڑ دینا، پہلے پوائنٹس آف لا. عرفان بھائی پہلے پوائنٹس آف لا پہ ہم بات کر لیں. پوائنٹس آف لا کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ یہ جو نیشنل انٹرسٹ ہے نا، نیشنل انٹرسٹ میں کبھی کوئی پرائم منسٹر فارغ ہو جاتا ہے پھر دوبارہ آ جاتا ہے پھر ہو جاتا ہے. نیشنل انٹرسٹ ہمارا بڑا ماشاءاللہ وہ پاور انٹرسٹ کے ساتھ پھرتا ہے. جس پاور لا کی میں شعیب صاحب لا کی بات کرتا ہوں. جسٹ بیئر ود می فار اے منٹ. ایک منٹ میں لا کی جسٹ ون منٹ سر میں لا کی بات کرتا ہوں. سپریم کورٹ میں کیس لگتا ہے عمران احمد خان نیازی بنام میاں نواز شریف، اس کا فیصلہ آتا ہے، وہ سارا فیصلہ انلیگل ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ عمران خان کیس جیت جاتا ہے، وہ پاکستان کا وزیر اعظم بن جاتا ہے، اور میاں صاحب جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ سے بھی نااہل ہو جاتے ہیں. اور ایک ہائپر ٹیکنیکل بات پہ کہ جی وہ بیٹے سے تنخواہ جو ہے وہ انہوں نے چونکہ لی ہے، اور وہ بلیکس لا ڈکشنری کھول کے انہوں نے کہا کہ وہ تو ان کا ایک ایسٹ ہے جو کہ انہوں نے کنسیل کیا. So one bad decision تو اگر وہ برا ڈیسیژن اتنی بڑی انلیگیلٹی ہوئی، اس انلیگیلٹی کے بعد ان کی کنوکشنز ہوئی ہیں. تو پھر ایک انلیگیلٹی کو دوسری نہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ علیحدہ چیز ہے. ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، غلط ہوا، وہ علیحدہ. اس کا مطلب ہے کہ باقی اگر یہ عدالتیں آج
بیلنس اب اس کو ٹھیک غلط ہو گیا نا، اب نہیں، سارا ٹھیک ہوا. میں تو یہاں تک ایک غلط فیصلے کو دوسرے غلط فیصلے سے بیلنس کریں ایک سیکنڈ، میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب اپیلیں لگیں گی میاں صاحب ایکوٹ ہوں گے. ایز اے لیگل ایکسپرٹ میں کہہ رہا ہوں، میں اور کوئی وجہ نہیں بتا رہا. ایز اے لیگل ایکسپرٹ میں نے وہ کیسز دیکھے ہیں. میں نے مریم صاحبہ کا کیس کیا ہے، وہاں پہ وہ بھی ایکوٹ ہوئی ہیں. بالکل اسی طرح کے فیکٹس یہاں بھی ہیں، یہ بھی ایکوٹ ہوں گے. بحث ہی نہیں ہو رہی، پروگرام کی وساطت سے کہہ رہا ہوں چیف، وہ بحث ہی نہیں ہو رہی. میں تو اس پہ بحث ہی نہیں کر رہا. کیسز کے اپنے میرٹس ہیں، لیکن آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت اگر ایک غلط فیصلہ ہوا تو آج اس کو آف سیٹ یا آپ ریڈیم کر رہے ہیں ایک اور غلط فیصلے سے. میں آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ. نہیں، ریڈیم نہیں کر رہا ہے، ریڈیم نہیں کر رہا ہے، اس غلطی کو پرپیچویٹ نہیں کر رہا ہے. اگر آج ان کو پکڑ لے، اریسٹ کر لیں تو آپ اسی غلطی کو پرپیچویٹ کریں گے جو پاناما کیس میں ہوئی ہے. شعیب صاحب مجھے یہ کلیئر کریں ویری کوئکلی، یہ کلیئر کریں. پھر میں عرفان صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں ایک دو اور سوال کہ مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، آپ دینی ہے آپ بالکل دیں، پروٹیکٹیو بیل کورٹ دے، سب کچھ دیں. مجھے سب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ نیب کے اوپر کیوں ڈالی گئی ہے. نیب کا کوئی کام نہیں ہے. نیب کا تعلق اس وقت شروع ہوگا جب اپیل کے اوپر بحث ہو. چونکہ نیب کا کام ختم ہو گیا، اپیلیں ڈسمس ہو گئیں، ضمانتیں ختم ہو گئیں. اب پروٹیکٹیو بیل کا جو کانسیپٹ ہے، میں آپ کو ایک کیس، چھوٹا سا ایک کیس کی مثال دیتا ہوں. میں آپ کو 3-4 لائنیں میں پڑھ کے بتاؤں گا ججمنٹ کی، کورٹ آرڈر کی، سپریم کورٹ کے آرڈر کی. ایک ہمارا ایک پنجاب بار کونسل کا ایک آنریبل ممبر ہے، وہ الیکٹڈ ممبر ہے. اس کی جسٹس شہزاد گیبا سے لاہور ہائی کورٹ میں پچھلے سال کوئی تلخ کلامی ہوگی، انہوں نے 1 مہینے کی سزا دے دی. اس 1 مہینے کی سزا کے خلاف، جو کہ قابل ضمانت ہے، ہم نے انٹرا کورٹ اپیل فائل کر دی سیکشن 19 کی آف دی کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 273. آبجیکشن لگ گیا کہ نہیں جناب، آپ پہلے جیل کے پاس جائیں، امپریزنمنٹ میں جائیں، پھر آپ کی اپیل سنی جائے گی. ہم آ گئے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ نے ریلائے کیا ہے، سپریم کورٹ نے پرانی اپنی ججمنٹ پہ، وہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے 2015 CMR 1570. اور جسٹس طارق مسعود صاحب نے اسی کیس میں، ہمارے والے کیس میں جو کہ ہمارے آنریبل ایڈوکیٹ کا کیس تھا، 15/12/2022 کو فیصلہ دیا. اس کی میں 4-5 لائنیں آپ کو پڑھتا ہوں. آپ لنڈن کونسل فار دی ایپلنٹ کنٹینٹس دیٹ دی ایپلنٹ از ریڈی ٹو سرنڈر بفور دس کورٹ. But in the above said judgment, it is specifically mentioned that when a person is surrendered to some imprisonment, then surrendering before the court is not the same thing until actually the person is imprisoned in compliance of the judicial order passed in this regard. تو پھر ہائی کورٹ نے کیا وائلیشن کی ہے سپریم کورٹ کی؟ بالکل وائلیشن کی ہے. دیکھیں، پاکستان کی تاریخ میں ایسی کوئی نظیر نہیں ہے. اچھا، یہاں ایک شخص سرنڈر بھی کرنا چاہتا ہے، پرسنلی فزیکلی سرنڈر کرنا چاہتا ہے، سرنڈر کر دیا بیفور دی کورٹ آف لا. کہ نیب کے پراسیکیوٹر کو کیسے پتا گیا کہ کل کیس لگ گیا ہے؟ وہ آ کر کے پہلے سے بیٹھا ہوا ہے. اچھا جی، کورٹ نے کہا اچھا جی کل آئیں، اور آج 7 منٹ کے اندر یہ کیس ریزالو کر دیا. چونکہ نیب موجود ہے، بھائی عدلیہ نے اپنے فیصلے اپنے قانون اور آئین کے دائرے میں کرنے تھے نا. بفور آئی گو بیک ٹو عرفان صاحب، صرف ایک بات، جو عرفان نیب نے تو گرفتار ہی نہیں کرنا تھا. پبلک انٹرسٹ، کیا پبلک انٹرسٹ کی بیسس پہ پوائنٹ آف لا سے آپ ہٹ سکتے ہیں عدالت؟ قومی مفاد کیا چیز ہے؟ قومی مفاد یہ ہے کہ ریاست کا اگر کوئی مجرم ہے تو وہ قانون کے مطابق اس کو ٹریٹ کیا جائے. یہ ہے رول آف لا، یہ ہے قومی مفاد. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ایسی پریسیڈنٹ سیٹ کر دیں جہاں نہ ماضی میں ہوئی ہے نہ آئندہ کبھی ہو سکتی ہے. یہ تو نظام انصاف اور قانون کا مذاق. عرفان صاحب یہ بتائیں، جو یہ انہوں نے کوٹ کیا اب سپریم کورٹ کا فیصلہ، اسے جسٹس طارق میں اگر اس وہ جو کہہ رہے ہیں انہی کا فیصلہ ہے، وہ تو ہیں بھی اس وقت سپریم کورٹ میں سینئر پہ نہیں. تو اگر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ نہیں آپ نے سرنڈر پہلے کرنا ہے، تو اس لحاظ سے تو پھر آج ہائی کورٹ نے وائلیٹ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کو، جو میں سمجھوں ان کی بات کو. نہیں، وہ فیصلہ، اس کے فیکٹس بالکل ڈیفرنٹ ہیں. کیا ان کیسز میں پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے؟ کیا ان کیسز میں 4 سال وہ پابند سلاسل نہیں تھے، وہ باہر رہے ہیں؟ بالکل ٹوٹلی فیکٹس ہی ڈیفرنٹ ہے. آپ یہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں ویکیوم میں اپلائی کریں گے؟ ہر کیس کے اپنے فیکٹس ہوتے ہیں اور فیکٹس کے مطابق آپ نے اپلائی کرنا ہے. نہیں سر، پوائنٹس آف لا انٹرسٹ کا یوز کیا تھا. عرفان بھائی مجھے یہ بتائیں، نہیں مجھے میرا ایک سوال ایڈ کر کا موقع دیں سر، ہوں تسی بولنا، میرا ایک سوال ایڈ کر لیں. مجھے سمپلی یہ بتا دیں کہ جو پبلک انٹرسٹ بڑی ہی ایک ویگ ٹرم ہے، کیونکہ آپ کچھ اور اس کو انٹرپریٹ کریں گے، میں کسی اور سے تشریح کروں گا. آج آپ پبلک انٹرسٹ پوچھیں پی ٹی آئی سے تو ان کا پبلک انٹرسٹ کی ڈیفینیشن اور ہے، فوج کی اور ہے، پی ایم ایل این کی اور ہے، اور زرداری صاحب کی اور ہے. لیکن لا جو ہے وہ تو لیٹر ان اسپرٹ میں ہوتا ہے. اب یہ کریں گے تو یہ ہوگا، یہ سزائیں ہیں. اس طرح تو پھر ہر چیز میں ہی عدالتیں کو جو اپنی مرضی کریں گی، عدالتیں پھر ہر چیز وہ جسٹیفائی کر دیں گی. ایک میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے چیلنج کرتا ہوں شعیب شاہین صاحب کو
مجھے لا سے بتا دیں کہاں لا میں لکھا ہوا ہے کہ اریسٹ جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ لازم ہے اسٹیٹ پہ. اگر کوئی شخص 4 سال کے بعد مقدمہ بھگتنے ملک واپس آ رہا ہے تو ضروری ہے. کون سا لا ہے بتا دیں. یہ جو ججمنٹ بتا رہے ہیں اس کے تو فیکٹس ڈفرینٹ ہے. تو اس لیے میں یہ جو ساری بات فرما رہے ہیں. دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ لا کی کوئی بھی چیز اگینسٹ لاجک نہیں ہوتی, اگینسٹ کامن سینس نہیں ہوتی. یعنی جہاں آپ لاجک اور کامن سینس کی بات کریں تو آپ کہتے ہیں جی وہ انلیگل ہے. لا کی تو سب سے بڑی بیسس ہی ریشنلٹی ہے, اور اگر آپ ارریشنل تشریح کر دیں لا کی اور پھر اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیں تو یہ لا تو نہیں ہے, یہ تو پھر لا آف جنگل بن جائے گا. تو پھر جب یہ آپ جملہ کہتے ہیں کہ لا مسٹ بی امپلیمنٹڈ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ, اور انہوں نے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ کیا, آپ کیسز چھوڑ دیں لیکن ہم جو فائنڈنگز ہوتی ہیں فیصلے کی وہی بائنڈنگ ہوتی ہے. نہیں, اس کیس کے فیکٹس بھی تو دیکھیں. سر جی میرا سوال سن لیں, میرا سوال سن لیں. جی جی, سزائے موت ہوتی ہے مختلف کیسز کے اندر, سب کے اندر مختلف چیزیں واقعات ہوتے ہیں, لیکن ایک چیز کامن ہوتی ہے کہ قتل ہو گیا ہے, کوئی لاس آف لائف ہو گیا ہے, اس لیے آپ کو عمر قید ہو گئی یا آپ پھانسی چڑھ گئی. ٹھیک ہے نا. ایک لا ہے کہ اگر آپ کنوکٹ ہیں اور اشتہاری ہیں, آپ نے آ کے سرنڈر کرنا ہے, اس کے بعد چیزیں ہوں گی. اس کے فیکٹس چھوڑ دیں, کس وجہ سے آپ اشتہاری ہیں, کس وجہ سے کنوکٹ ہیں, وہ تو اپیل آپ کو جسٹس دے گی نا. لیکن ایک پروسیجر ہے کہ آپ نے آنا ہے اور آپ نے پیش ہونا ہے. یہاں پہ بات ہو رہی ہے پروسیجر کی, کہ پروسیجرل کنسیشنز جب ہوتی ہیں, اور میں آپ ہی کی بات لاتا ہوں, اگر کورٹ سمجھتی ہے کہ بالکل یہ جس طرح آپ نے انٹرپریٹ کیا کہ لاجیکلی یہ ہے کہ بندے کو جانے دیں, کوئی ضرورت نہیں ہے, بندہ آ گیا ہے, منڈے کو آ جائے گا, بالکل ٹھیک بات ہے, تو پھر کورٹ اپنے پہ ڈالے نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ یہ بندہ آ گیا ہے, یہ اس نے اب کہیں نہیں جانا, یہ پیش ہو جائے گا منڈے کو. کورٹ اپنے پہ ڈال کے کہہ دے ایبسولوٹلی نو کیویٹ ود دیٹ. لیکن جب کورٹ یہ کہتی ہے نیب پروسیکیوٹر کو کہ ہم اس لیے اس کو کر رہے ہیں کہ آپ نے مخالفت نہیں کی, تو وہ اپنا ملبہ اس پہ ڈال رہی ہے. تو اگر کورٹ آپ کے نزدیک انٹرپریٹ کر رہی ہے اکارڈنگ ٹو لاجک, تو دین اٹ شوڈ ہیو دا گٹس اینڈ دا اسپائن ٹو سے کہ ہم چھوڑ رہے ہیں بھائی, ہم سمجھتے ہیں لاجک کے مطابق قانون. پھر ان کو بیساکھی اس پہ کیوں ڈالتے ہیں نیب پہ؟ میرا یہ سوال ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کو مالک صاحب پتا ہے کہ نیب کے قانون میں یہ جو نیب کی اریسٹ پالیسی تھی یہ میرے ہاتھ کی بنی ہوئی ہے, اور میں نے اس میں یہ چیز انکارپوریٹ کی تھی کہ نو ون شیل بی اریسٹڈ. اور میں نے اس وقت ججز کو بتایا, سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے, میں نے کہا کہ ہم کسی کو ایسے ہی اریسٹ نہیں کریں گے انلیس کہ ہمیں لگے کہ وہ بھاگ رہا ہے یا ہم سے دور جا رہا ہے. ایک شخص جو ملک میں آ رہا ہے تو کیوں نیب کہے کہ اس کو اریسٹ کر لیں آپ. اور یہ جو آپ کی بات ہے کہ عدالت جو ہے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا اور صرف نیب کی بات مانی گئی ہے, تو ایسی بات نہیں ہے. نیب کی بات بھی مانی گئی ہے. اور نہیں سر, میں ابھی آپ کو فیصلہ سنا دیتا ہوں. کورٹ کے اندر لکھا ہوا اور فیصلے میں لکھا ہوا ہے بیکاز یو ہیو ناٹ اپوزڈ اٹ, اٹ از پیورلی آن دا بیسس آف لیک آف ویری گڈ ریزن. تو پھر اس پہ ڈالا ہے نا. اٹ از اے گڈ ریزن. اوکے اٹس اے گڈ ریزن, لیکن فیصلہ تو کورٹ نے کیا. سر میرا سوال یہ ہے سر, ایک فیصلہ تو کورٹ نے کیا نا, انہوں نے کہا ہے نہیں کر رہی. اب آپ فیکٹس آف کیس پہ بھی آ جائیں نا. انہوں نے کہا ہے اس لیے ہم بیل دے رہے ہیں کیونکہ آپ نے مخالفت نہیں کی. میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ نیب سے کی رائے تو بنتی نہیں تھی یہاں پہ, کورٹ خود کرتی, صحیح یا غلط. ہم کہتے ہیں جی کورٹ نے صحیح کیا غلط کیا. بنتی تھی, نیب کی رائے بنتی تھی, کیونکہ اگر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر میں پروسیکیوٹر جنرل آج ہوتا, جو کہ obviously اب تو خیر میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا, میں تو 30 سال پہلے تھا, اگر میں آج پروسیکیوٹر جنرل ہوتا تو میں نے تو یہاں تک کہہ دینا تھا کہ یہ تو کیس ہی ایکویٹل کا ہے, اور میں نے لکھ کے بھجوا دینا تھا کہ یہ عدالت ان کو ایکویٹ کر دے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں بنتا. ایک دفعہ ایسا کیا تھا بھائی, کٹل کی بات آئے گی اپیل کی سٹیج پہ. مجھے بتائیں آج نیب کا کیا تعلق ہے اس بیل میٹر کے ساتھ, پروٹیکٹیو بیل کے ساتھ. ایک شخص اس کو نیب نے اپنا کیس ثابت کر دیا. ان کا لاجک یہ ہے, مجھے اس کا جواب ہے, وہ آرگومنٹ یہ دے رہے ہیں کہ ہر کیس کے. ایک منٹ, شعیب شاہین صاحب اس میں پروسیکیوٹر کون ہے؟ پروسیکیوٹر نے ثابت کر دیا اپنا کیس. دیکھیں پروسیکیوٹر نے کیس اپنا ثابت کر دیا, سینٹنس ہو گئی, سزائیں ختم ہو چکا ہے. نہیں ختم ہوئی نا, کیسے ختم ہو گئی؟ اچھا اس کے بعد اپیلیں آپ لے کر آ گئے, اپیلوں میں آپ کو ضمانتیں مل گئیں, یعنی سسپینشن آف ججمنٹ ہو گئی. سسپینشن آف ججمنٹ کا آپ نے ضمانت کا مس یوز آف کنسیشن آف بیل کیا, عدالتوں نے آپ کو نوٹسز دیے, اشتہاری ڈکلیئر کیا, اپنے آرڈرز واپس لیے, اور اس کے بعد وہ جو اپیلیں تھیں وہ خارج کیں,
اور اس کے بعد آج اپیلوں کے اوپر تو پراسیکیوٹر کا کوئی رول ہو سکتا ہے, وہ آ کر کہے, وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ نہیں جناب جو ہم نے ایویڈنس کرائی ہے وہ ساری کی ساری غلط ہے. لیکن آج جب وہ پروٹیکٹیو بیل کی بات ہے, اس کے اندر تو کوئی رول نہیں ہے, اس کے اندر تو کوئی آج تک کوئی ایسی نظیر نہیں ہے. عرفان بھائی مجھے لاسٹ کوسچن, اب جب میاں صاحب 24 کو آئیں گے جی تو پھر اس دن وہ کیا اپیل ڈالیں گے, سسپینشن آف سینٹنس کی ڈالیں گے کہ اس بیل کی, لمبی بیل کی ڈالیں گے پہلے؟ اس دن آبویسلی وہ یہی کہیں گے نا کہ اس کو سسپینڈ کر دیا جائے, میں آ گیا ہوں. جی ہاں, تو جس طرح اور وہ سسپینڈ ہو جائے گی, جس طرح ہمیں ٹرینڈ نظر آ رہا ہے وہ تو ہو ہی جائے گی سسپینڈڈ. ان کو بیل بھی مل جائے گی, سسپینڈ بھی ہو جائیں گی, وہ بھی سسپینڈ بھی ہو جائے گی. تو ہی وونٹ ہیو اینی ایشو ناؤ, اٹس سچ اے کلیئر کٹ کیس. اور ایک بات آخری کرتا چلوں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہ شعیب شاہین صاحب جو ہیں وہ بہت قانون کو جانتے ہیں, اور میں انہی کے سامنے یہ چیز رکھ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ پروسیکیوٹ جو کرتا ہے بیل میں, وہی اسی سے عدالتیں پوچھتی ہے نا. سر پروٹیکٹو بیل اور بیل میں فرق ہے عرفان بھائی, اتنا تو ہمیں بھی پتا ہے کہ بیل اور پروٹیکٹو بیل دو مختلف چیزیں ہیں. ایبسکونڈر کی پروٹیکٹو بیل نہیں سر وہ نیب کے سامنے سرنڈر ہونے نہیں آ رہا, وہ سرنڈر ہونے کورٹ کے سامنے آ رہا ہے. نہیں میں ایک سیکنڈ, جتنی بھی بیلیں ہیں, جتنی بھی پروٹیکٹیو بیلیں ہیں, کورٹ کس سے پوچھتی ہے؟ ہمیشہ پروسیکیوشن ایجنسی سے ہر کیس میں پوچھا جاتا ہے, کسی اور شخص سے نہیں پوچھا جاتا. Of a convict who is an absconder? Yes, always. I'll take your word for it. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ہمیں سلمان اکرم راجہ صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں, انہوں نے بھی جوائن کیا. السلام علیکم سلمان. چلیں ہمیں یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ آ کر کے صرف اپنی بیل کرائیں گے, وہ بات نہیں ہے. وہ سب سے پہلے اپنی اپیل ریسٹوریشن کی اپلیکیشن دیں گے. اپیل ریسٹور ہوگی تو ضمانت کی بات کر سکتے ہیں, 426 سے ضمانت کی بات. چلیں یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے بعد آگے لیگل بحث ابھی چلے گی. اسٹے ود اس. ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. اسی پہ ذرا دیکھیں گے کہ آج کی جو چیز ہے, یہ آنے والا ٹرینڈ ہے, یہ صرف خالی لیگل ٹرینڈ دکھا رہا ہے کہ پولیٹیکل ٹرینڈ بھی دکھا رہا ہے. اس بریک کے بعد جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک سے پہلے میں نے اناؤنس کیا سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی جوائن کیا. سلمان صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. بریک سے پہلے شاید آپ نے کچھ باتیں سنی, عرفان قادر صاحب تھے, شعیب شاہین میرے ساتھ موجود ہیں, لیکن قادر صاحب نے ایک انٹرسٹنگ بات کی جو میری سمجھ سے باہر ہے. انہوں نے میں نے ان کو کہا کہ جی لیگل انٹرپریٹیشن میں مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی کہ آج جب کورٹ نے نواز شریف صاحب کو دی پروٹیکٹیو بیل, اگر تو کورٹ خود ہی کہتی کہ ہم نے میرٹس پہ دے دی اور ہمارا خیال ہے آ جائیں گے 24 کو, ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے, تو سمجھ آتی ہے. کورٹ نے کہا اور فیصلے میں بھی لکھا ہے کہ کیونکہ نیب رسپونڈنٹ نے ہمارے پہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا, اس لیے ہم نے یہ بیل دے دی ہے 24 تک. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ جو ایک کنوکٹڈ آدمی ہوتا ہے اور وہ اشتہاری بھی ہو جائے, تو وہ تو نیب کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ نیب کی کسٹڈی میں نہیں تھے, وہ تو ریاست کی کسٹڈی میں تھے, وہاں سے گئے اور وہ تو عدالت کے وارڈ ہے نا, تو نیب سے پوچھنا بنتا تھا. اور اس کی بیسس پہ نیب نے جو ان پہ ملبہ ڈالا ہے, کیا کورٹ نے ڈالا ہے نیب پہ, تو کیا کورٹ نے یا تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ ڈال سکتی تھی کورٹ ان پہ یہ بات. نہیں, آج جو کچھ ہوا ہے یہ افسوسناک ہے. دیکھیں, ایک شخص, میں میاں نواز شریف کی بات نہیں کرتا, لیکن آپ کسی بھی شخص کو لے لیں, وہ جیل میں ہے, جیل سے وہ کہتا ہے مجھے آپ پیرول پہ رہائی دیں, میں نے جنازہ اپنی والدہ کا جو ہے وہ اٹینڈ کرنا ہے, یا مجھے ایسی طبی ضرورت ہے توجہ کی جو جیل میں حاصل نہیں ہے, آپ اس کو جیل سے باہر جانے دیتے ہیں. اس کے بعد وہ اس آسائش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاگ جاتا ہے. آپ نے اس کو 4 ہفتے کی مہلت دی تھی, وہ 4 سال کے لیے چلا جاتا ہے. اس دوران اس کو عدالت ایبسکانڈر ڈکلیئر کر دیتی ہے, یعنی کہ قانون سے ایک بھگوڑا وہ قرار پاتا ہے شخص. اس کے بعد جب وہ شخص واپس آتا ہے, عدالت کی جو جورسڈکشن ہے, جو اس کا احاطہ اختیار ہے, تو فرض یہ بنتا ہے کہ وہ وہیں واپس جائے جہاں سے وہ گیا تھا. اگر وہ جیل سے گیا تھا ایک مختصر مدت کے لیے اور پھر اس نے اس مختصر مدت کا ناجائز فائدہ اٹھایا, عدالت نے اس کے خلاف احکامات جاری کیے, کہا کہ یہ بھگوڑا ہے, فیوجیٹو ہے, ایبسکانڈر ہے, تو کیسے عدالت آج بیٹھ سکتی ہے اس کے سہولت کار کے طور پہ اور یہ کہے کہ اب اس کا سٹیٹس بڑھ گیا ہے,
جب یہ گیا تھا تو یہ ایک مقید قیدی تھا، سزا یافتہ قیدی تھا، لیکن اب جب یہ واپس آیا ہے اتنے سال بعد ہمارے احکامات کو توڑنے کے بعد، ان کے خلاف عمل کرنے کے بعد، تو ہم اس کو ویلکم کریں گے، خوش آمدید کہیں گے اور اس کو وہ سہولت دیں گے جو اس کو اس وقت حاصل نہیں تھی جب وہ جیل میں تھا۔ ہونا یہی چاہیے تھا کہ واپس وہ جیل میں جاتے، وہاں سے وہ استدعا کرتے، بیل مانگتے، سسپینشن آف سینٹنس مانگتے، ان کی اپیل اگر ابھی موجود ہے تو اپیل کو آگے چلاتے، اپیل اگر خارج ہو چکی ہے عدم پیروی کی وجہ سے تو اس کی بحالی کی استدعا کرتے۔ عام حالات میں تو یہی ہوتا۔ اب یہ کہنا کہ چونکہ وہ بہت بڑے سیاسی لیڈر ہیں، قومی مفاد کا یہ تقاضا تھا، اس کا قانون سے پھر کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پہ عدالت کو یہ پوچھنا چاہیے تھا نیب سے کہ آپ ایسی سہولت کاری کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے پہلے کبھی کسی کے لیے ایسی سہولت دی ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ موجود تھے پہلے دن جب ابھی نوٹس بھی نہیں ہوا تھا، آپ کو مکمل ہدایات میسر تھیں، اگلے دن بھی آ کے آپ نے اسی بات کو دہرایا اور عدالت نے ان کے اوپر ملبہ ڈال دیا؟ قانون میں یہ اختیار میری نظر میں عدالت کے پاس نہیں تھا جب تک وہ واپس جیل میں نہ جاتے، سرنڈر نہ کرتے۔ ہمارا بڑا ایک مسلم اصول ہے کہ فیوجیٹو فرام دا لا، یعنی کہ قانون کا جو بگوڑا ہے اس کو عدالت سنتی بھی نہیں ہے، کوئی آسائش اس کو نہیں دیتی جب تک وہ قانون کی اطاعت نہ کرے۔ جہاں سے اس نے قانون کی خلاف ورزی کی تھی وہاں واپس آئے، اس جگہ سے دوبارہ استدعا کرے۔ خلاف ورزی یہی ہوئی تھی کہ 4 ہفتوں کے بعد ان کو واپس جیل میں آنا تھا، وہ واپس نہیں آئے۔ اب ہونا یہی چاہیے تھا کہ وہ واپس جاتے اور وہیں سے اپنی سزا کو شروع کرتے جہاں وہ تھے جانے سے پہلے۔ تو میری نظر میں آج جو کچھ بھی ہوا یہ بری نظیر ہے، اور جو پاکستان کے عوام کو عرصہ دراز سے، میں تو کہوں گا 70-75 سال سے بتایا جا رہا ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف طاقت ہے۔ اگر طاقت آپ کے ساتھ ہے تو ہر چیز آپ کو میسر ہے، کوئی قانون آپ کا راستہ نہیں روکے گا، کوئی جیل آپ کا راستہ نہیں روکے گی، اور اگر قانون آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر آپ کو ہر بانڈے طریقے سے معطوف کیا جائے گا، آپ کو مقید کیا جائے گا، آپ کے خلاف جھوٹے سچے مقدمے بنیں گے، اور آپ جب تک طاقت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے آپ جیل میں رہیں گے۔ آج یہ پیغام ایک دفعہ پھر پاکستان کے عوام کو دیا گیا۔ مجھے صرف ایک چیز سمجھائیں، میں فیصلہ پڑھ رہا ہوں، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ لرننگ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل جو تھے ان سے when confronted as to the instructions again reiterated the stance of NAB and submitted that he has been instructed by learned prosecutor general to state that the prosecution agency has no objection for the grant of relief to the petitioner in this instant petition. اور پھر کوٹ لکھتی ہے since the respondent has accorded its consent and decided not to contest the petitioner, let the petitioner appear before this thing. پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ اپیل نہیں تھی، پروٹیکٹیو بیل تھی، تو کیا پروٹیکٹیو بیل میں کورٹ کے ڈبل بینچ نے نیب کو رسپونڈنٹ کیوں بنایا؟ اگر بنایا تو وہ آئے ہیں نا، تو نیب کا اس میں رسپونڈنٹ کا سٹیٹس بنتا تھا پروٹیکٹیو بیل میں؟ اگر کیس کی اپیل ہوتی، شعیب شاہین صاحب کا آرگومنٹ ہے، پھر تو وہ رسپونڈنٹ تھے کہ وہ چیلنج کرتے، وٹ ایور بیل نارمل بیل اپلیکیشن ہوتی اس کو چیلنج کرتے۔ پروٹیکٹیو بیل کے اندر کیا نیب کو کورٹ رسپونڈنٹ بنا سکتی تھی؟ اور اسی کے لیک آف آبجیکشن پہ انہوں نے سارا فیصلہ کر دیا، تو اس میں پھر غلطی تو کورٹ کی ہے، نیب کا تو قصور نہیں ہے اس میں۔ نہیں، نیب کا بالکل قصور ہے۔ نیب نے ایک ملی بھگت کے تحت یہ سب کچھ کیا نا، انہوں نے نیب کو اس میں رسپونڈنٹ بنایا ہی اس لیے تھا کہ وہ آ کر اپنی تائید جو ہے اس کا اظہار کریں عدالت میں اور یہ ایک جواز فراہم کریں اس قسم کے آرڈر کے لیے۔ تو سب کچھ ظاہر ہے، یہ اب اس کو کہے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ جس طرح یہ درخواست دائر ہوئی 1:15 بجے 2:30-3 بجے لگ گئی، اور جو کچھ بھی ہوا وہ سب چیز بالکل واضح ہے کہ تمام پلاننگ کے تحت، منصوبے کے تحت ہر کردار نے اپنا رول ادا کیا، اور ہم اسی لیے افسردہ ہیں کہ قانونی عمل میں کردار نہیں ہوا کرتے، اصول ہوا کرتے ہیں جن پر عمل ہوتا ہے، کردار اپنا رول نہیں نبھاتے۔ آپ کا جو آپ کے سوالات بالکل جائز ہیں، یہ ذمہ داری عدالت کی تھی۔ نیب اگر ایک غیر ضروری نرمی دکھا بھی رہی تھی تو عدالت نے قانون کو بالادست رکھنا تھا، اور قانون کے تحت جو عمل ایک عام شہری کے ساتھ ہوگا، ایسی صورت میں ایک عام مجرم کے ساتھ ہوگا، وہی عمل یہاں پہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کی کوئی نظیر ہماری تاریخ میں، بلکہ میں کہوں گا بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں نہیں ملے گی آپ کو۔ سلمان ذرا ہولڈ یور تھاٹ، میں نے بھی آپ کا سانا ہے اسی پوائنٹ آف اسپرٹ آف لا کے اوپر، تو یہ مجھے بتائیے اب شعیب صاحب، تو یہ اب ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا، اب کوئی بھی اگر پاکستان میں اشتہاری ہے یا کوئی بھی ہے جس کو پہلے عدالت میں آنا پڑتا تھا فزیکلی، اب پھر وہ ایز اے رائٹ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ کیونکہ اس مقدمے میں یہ آپ نے ریلیف دیا تو ہمیں بھی دیں۔
دیکھیں اگر یہ پریسیڈنٹ رہا تو, لیکن یہ پریسیڈنٹ آج تو بن گیا ہے نا, لیکن مستقبل میں پھر یہ ختم ہو جائے گا. کیسے؟ پریسیڈنٹ کے لیے آپ کا پنڈی سے تعلق ہونا ضروری ہے, پنڈی کے, آپ راولپنڈی کے منظور نظر ہونا ضروری ہے. اگر آپ کا سارا جسٹس سسٹم پہلے مجھے پہلے لیگل پہ آ جائیں کہ اگر اب یہ لا آج بن گیا ہے, سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے خلاف ہے, تو اس پہ اب سپریم کورٹ ایکشن لے گی. سپریم کورٹ ایکشن لے سکتی ہے. دیکھیں سپریم کورٹ کے 2 ججمنٹس میں نے آپ کو بتایا, ایک رپورٹڈ ججمنٹ ہے اور وہ ججمنٹ 3 ججز کی, آصف سعید کھوسہ صاحب کی 2015 CMR 1570. دوسری ججمنٹ ہے جسٹس طارق مسعود صاحب کی, وہ ہمارے ایک آنریبل ممبر, الیکٹڈ ممبر پنجاب بار کونسل کا کیس میں ہے. اس کے لیے یہ کنسیشن نہیں ہے. جب سپریم کورٹ نہیں دے سکتی, اسلام آباد ہائی کورٹ اوور اینڈ ابو ہے. کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ جو آرڈر پاس کیا ہے کیا مائنڈ اپلائی کیا ہے؟ نہیں کیا. ایک ملی بھگت کس کو بولتے ہیں, کرائمنس کس کو ہوتی ہے؟ کرائمنس یہ ہے کہ انہوں نے خود پٹیشنر نے بنایا نیب کو پارٹی ریسپونڈنٹ, اور ان کو پہلے سے طے کر کے لے آئے, آ جاؤ جی آپ میرے سے پہلے بیٹھے ہوں, یعنی عدالت کے آنے سے پہلے وہ نیب بیٹھا ہوا ہے. رجسٹرار کو نہیں اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ اس میں تو پٹیشنر وہ بنتا ہی نہیں ہے آپ کا. کرنا چاہیے تھا. رجسٹرار بھی تو اسی ہائی کورٹ کا ہی کرندہ ہے نا, وہ بھی مینیج تھا. اس نے 1 سیکنڈ میں آبجیکشن کیے بغیر وہ ان کو لگا دیا کورٹ میں, اور کورٹ نے اچھا پھر یہ کیسز آپ کو پتا ہے کون سن رہے تھے؟ چیف جسٹس صاحب, پہلے تو چیف جسٹس صاحب اور محسن اختر کیانی صاحب, پارٹ ہرٹ کیس تھا ان کی اپیل. اگر اسی سے ریلیٹڈ کیس میں ہی آپ نے سننا تھا تو وہی بینچ ہونا چاہیے تھا. چلے ہمیں اس سے اعتراض نہیں ہے, بڑے قابل احترام جج ہیں ہمارے لیے جسٹس میاں گلستان اور اورنگزیب صاحب, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ عدالت کی اپنی ذمہ داری کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ عدالت آئین اور قانون کی پابند ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا مجھے یہ بتا دیں, کوئی ایک بندہ آ کر کھڑا ہو جائے, کل نیب کہہ دے کہ سارے جو مقدمات ہو چکے ہیں نا سب میں ان کو بری کر دو, کیا آپ بری کر دیں گے لوگوں کو؟ کیا جو ایویڈنس ہو چکی ہے ان سب کو ختم کر دیں گے؟ مجرم ریاست کا ہوتا ہے, وہ کوئی نیب کے پراسیکیوٹر کو آپ مینیج کر لیں, اس کو اٹھا کے لے آئیں تو آپ سارے مقدمات اپنے حق میں کرا لیں گے. یہ کوئی پریسیڈنٹ کوئی اس کو تسلیم نہیں کرے گا. سلمان صاحب ایک بات بتائیں, ایک جو مجھے سمجھ نہیں بات عرفان صاحب کہہ رہے تھے, انہوں نے کہا جی کورٹس جو ہیں لاجک بھی لاتی ہیں اور نیشنل وہ پبلک انٹرسٹ بھی دیکھتی ہیں. میں نے ان کو ایک قصہ کوٹ کیا تھا کہ بڑے سال پہلے کی بات ہے, زلزلہ صاحب کی عدالت تھی, تو وہاں پہ ایک لائر صاحب نے اس قسم کا آرگومنٹ دیا, تو انہوں نے ایک امریکن جج کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ جج نے کہا کہ لیٹ ہیونز میں فال آؤٹ سائڈ دس روم. یہاں ہم بات کریں گے اسٹرکٹلی بائی دا اسپرٹ آف لا, لیٹر آف لا لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ہوگا امپلیمنٹ. اس طرح تو پھر انٹرپریٹیشنز ہر کسی کی نیشنل انٹرسٹ اور ہوتی ہے نا. ایک زمانے میں نیشنل انٹرسٹ تھا نواز وزیر اعظم ہو, پھر نیشنل انٹرسٹ بنا کہ وہ نہ ہو, پھر نیشنل انٹرسٹ بنا کے عمران خان ہو, پھر نیشنل انٹرسٹ بنا کے وہ نہ ہو, اب لگ رہا ہے نیشنل انٹرسٹ بن گیا کہ وہ دوبارہ ہو. تو نیشنل انٹرسٹ تو ڈپینڈنگ ویئر یو آر چینج ہوتا رہتا ہے. کیا کورٹس کے پاس اتنا لیٹیچیوڈ ہے کہ وہ اتنی وائڈ انٹرپریٹیشن کریں اور نئے پریسیڈنٹ سیٹ کریں اس قسم کے؟ نہیں ہے جی, میری نظر میں تو نہیں ہے. اور یہ نیشنل انٹرسٹ آپ نے ٹھیک کہا, ایک بہت ہی مبہم سی چیز ہے. اور نیشنل انٹرسٹ کیسے اس ملک میں تبدیل ہوتا ہے؟ ایک زمانے میں بینظیر بھٹو کو نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ قرار دیا گیا, 1990 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو واپس کبھی اقتدار میں نہیں آنے دینا. اسی کے حوالے سے اصغر خان کیس ہوا, جو کارروائی کی گئی ان کو روکنے کے لیے, پھر وہ منظور نظر ہو گئی, کہا کہ نہیں ان کو بالکل آنے دینا ہے. تو ہمارے ہاں نیشنل انٹرسٹ بہت ہی ایک بدلتی ہوئی چیز ہے. چند افراد ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا نیشنل انٹرسٹ میں ہے, کون سا سیاستدان اب قابل قبول ہے, کون سا سیاستدان قابل قبول نہیں ہے, اور ہر 2-4 سال بعد یہ بات بدل جاتی ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ قانون اپنے اصولوں پر کھڑا نظر آئے, اپنے اصولوں پر قائم رہے, وقتی جو سیاسی ہوا ہے اس کے ساتھ مطابقت میں نظر نہ آئے. اب آپ کو 24 کو جب میاں صاحب آئیں گے تو اب ان کے کیا آپشنز ہیں؟ وہ امیجیٹلی سسپینشن آف سینٹنس کے لیے جائیں گے آپ کے خیال میں؟ بیل ہوگی, کیا ہوگا 24 کو, کیا ہوگا؟ اگر پروٹیکٹیو بیل مل گئی تو آبویسلی اس دن پھر بیل تو پھر حیرانی کی بات نہیں ہونی چاہیے ہمارے لیے. جی ایسا ہی ہوگا. اگر تو ان کی اپیل جیسا شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ خارج ہو چکی ہے تو پھر اس کی وہ بحالی کی درخواست دیں گے, اور اس کے ساتھ ہی پھر ان کو سزا کرنی پڑے گی کہ اپیل بحال کی جائے, اور جو سزا مجھے دی گئی ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے, معطل کیا جائے. تو یہ دونوں باتیں ان کو عدالت سے مانگنا ہوں گی. اور اس وقت جو ان کو پروٹیکشن یا حفاظت ہے قید ہونے کے حوالے سے وہ 24 تاریخ تک ہے. لہٰذا 24 سے پہلے یا 24 تاریخ کو انہیں ایک نیا آرڈر لینا ہوگا جو ان کو اس کے بعد بھی جو ہے قید ہونے سے بچا سکے.
تو اب یہ مجھے بتائیے, یہ جو میں ان سے بھی بات کر رہا تھا, یہ اب ایک اسٹیبلش پریسیڈنٹ آج لیگل ہو گیا ہے, کیا اب کوئی بھی اشتہاری ہو کچھ ہو وہ ایز اے میٹر آف رائٹ یہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے کورٹ سے کہ وہاں پہ بھی آپ نے آئے بغیر پروٹیکٹیو بیل دی تھی, میرا بھی حق بنتا ہے؟ دیکھیں میں اس کروں, یہاں معاملہ صرف اشتہاری کا نہیں تھا. اگر معاملہ صرف اشتہاری کا ہوتا تو اس کی تو نظیر تھی, لوگ آئے ہیں. نہیں, کانویکٹ کی سزا یافتہ اشتہاری کی تھا مجرم کا. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ایک شخص جو سزا یافتہ ہے اس کو یہ سہولت دی جائے. اگر ایک شخص سزا یافتہ نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ جب میں آ کے عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہتا ہوں, تو وہاں یہ قسم کے آرڈر ہوئے ہیں کہ لوگوں کو آنے کی اجازت دی گئی ہے. لیکن ایک سزا یافتہ شخص جو اپنے پیرول کی مدت جو ہے اس سے تجاوز کر بیٹھا ہو, جس کے حوالے سے یہ آرڈر آ چکا ہو کہ وہ فیوجیٹو فرام دا لا ہے, وہ ایبسکانڈر ہے, اس کے حوالے سے یہ پہلی نظیر ہے. لیکن شاید آئندہ اس نظیر پر انحصار کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے. ابھی اطلاع آئی ہے سلمان, اس طرح کی مجھے نہیں لگتا کسی اور کو کبھی دی جائے گی کہ جیل سے باہر, ملک سے باہر جانے کی اجازت ملے اور 4 سال تک وہ شخص جو ہے ملک سے باہر رہے. یہ اپنی نوعیت کا انوکھا واقعہ تھا, آئندہ شاید ایسا کوئی واقعہ. اچھا, ابھی ہمیں خبر بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے آرڈرز ایشو کیے ہوئے ہیں عمران خان کی پیشی کے 24 کو, اور ان پرسن اور وہ توحید عدالت والے کیس میں فرد جرم عائد کرنے کی. تو اب اس وقت ان کا ان کیمرہ ان کورٹ ان جیل ٹرائل ہو رہا ہے, تو کیا پھر یہ وہاں پہ جا پائیں گے؟ اور اگر یہ وہاں جا پائیں گے تو پھر یہاں کا کیس تو پھر یہ بھی پھر پبلک ہیئرنگ بن جائے گی بعد میں, پھر تو وہ ختم ہو جائیں گی گراؤنڈ سیکیورٹی کی. جی ہماری تو ابھی بھی یہ استدعا ہے, اور اس حوالے سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کی جو ٹرائل ہے سائفر کی یا کسی اور مقدمے کی وہ بند کمرے میں ہو. یہ ہر ایکیوزڈ کا یہ بنیادی حق ہے کہ تمام عوام کو پتا ہو کہ اس کے خلاف کیا ثبوت ہے, اس کے خلاف کیا چارج ہے اور اس کا دفاع کیا ہے. بند کمرے میں 2 بندوں کی موجودگی میں انصاف نہیں ہوتا. تو آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن میں جا پائیں گے؟ وہ جائیں گے الیکشن کمیشن میں؟ آپ لوگ جا سکیں گے؟ یہ اگر حکم ہے, میں سمجھتا ہوں جو جیل حکام ہیں ان کو اجازت دینا پڑے گی, اور اس کے لیے جو کوئی بھی انتظام کرنا ہے وہ کرنا پڑے گا. کیا جوڈیشل ہوائیں تبدیل ہو گئی ہیں؟ دیکھیں, جوڈیشل ہوائیں ماضی میں بھی تبدیل ہوتی رہی ہیں. مولوی تمیز الدین کیس کیا تھا, اس کے بعد ایک دفعہ چینج آیا تھا, آسمہ جیلانی والا کیس. وہ بھی اس وقت فیصلہ آیا جس وقت وہ سارے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر سائڈ لائن ہو گئے. اس کے بعد پھر نصرت بھٹو کیس آ گیا, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے ظفر علی شاہ کیس آ گیا. پھر پہلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا جو افتخار محمد چودھری کے زمانے میں تھوڑا سا چیزیں بدلی ہوئی تھیں. لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے اتنا بلیٹنٹ, اتنی ایکسپوز نہ جوڈیشری ہوئی ہے نہ اس طرح ایکسپوزڈ ادارے ہوئے ہیں. مجھے بتا دیں, بندے اٹھائیں, آپ غائب کر دیں, میڈیا ہاؤس پہنچا دیں. سندھ کا چیف ہوم منسٹر کہتا ہے ہاں جی عثمان ڈار کو گرفتار کر لیا ہم نے, وارنٹ آف اریسٹ تھا. کیا ہوگا پھر؟ اب علاج کیا ہے؟ ہاؤ ڈو وی ڈیل ود کورٹس؟ اگر ہم کیا ریمیڈی کیا ہے؟ ریمیڈی تو عدالت, دیکھیں نا, ریمیڈی عدالتیں ہیں. عدالتیں اگر اپنی عزت و توقیر نہیں رکھنا چاہیں گی, اگر عدالتوں کی آج یہ حالت ہے 15 دفعہ 20 25 دفعہ ضمانتیں ہوتی ہیں, نہیں گرفتاری ان کو ختم کرتی, نہیں ان کو ریلیز کرتے. خواتین کے بارے میں اسپیشل لا ہے کہ جتنے بھی سخت قسم کے کچھ قانون ان کے خلاف موجود ہو, ایویڈنس بھی موجود ہو, ان کو ضمانت ہونی چاہیے. 6 مہینے سے زائد عرصہ ہو گیا ہے, ایک کیس میں ضمانت ملتی ہے, اگلے کیس میں اٹھا لیتے ہیں. کیا اس کا حل کیا ہے پھر آپ بتائیں؟ ہمارے پاس تو کوئی آپشن نہیں, کورٹس کے پاس ہی ہم نے جانا ہے. کیا کچھ سپریم کورٹ انٹرفیئر کرے, کچھ کرے؟ واٹس دا سولوشن؟ سولوشن کیا ہے؟ سولوشن تو ایک طرح سے بڑا آسان ہے کہ عدالتیں کھڑی ہو جائیں اصول پر, قانون پر, لیکن نہیں ہوتا ایسا. ہم جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا, اور اس لیے نہیں ہوتا کہ عدالتوں پر ایک ایسا دباؤ ڈالا جاتا ہے ذاتی طور پہ جج صاحبان پہ. یہ بات بھی ہمارے علم میں ہے کہ وہ نہیں اس دباؤ کو سہ سکتے. میں کسی مخصوص جج کی بات نہیں کر رہا, لیکن ہمارے ہاں یہ ایک اس کی مثال بہت پرانی ہے. بھٹو ٹرائل کے دوران یا بھٹو صاحب کی تو ریزائن کر دیں, جج ریزائن کر کے بھی پریکٹس تو کر سکتا ہے نا. یہ تو نہیں کہ جج اگر چھوڑ دے گا تو سڑک پہ چلا جائے گا. جج کے پاس ایک آلٹرنیٹ کریئر تو ہے. اگر ہائی کورٹ والا ہے تو چلے سپریم کورٹ میں پریکٹس کر لے گا, سپریم کورٹ والا ہے تو چیمبر پریکٹس کر لیں گے, نئی کورٹ میں آئیں گے. ایسی بات تو نہیں کہ ججز کی کوئی کنپٹی پہ بندوق رکھی ہوئی ہے. یہ تو پریشر تو میرا ہم نے بہانا ہے اگر کوئی 2 نمبر کام کرے, بیکاز یو ہیو این آپشن. یہ بھی نہیں کہ کوئی بے روزگار ہوگا, بلکہ ایز اے لائر آپ میرے خیال میں زیادہ ہی پیسے کمائیں گے بجائے اس کے کہ ایز اے جج کی تنخواہ تو کوئی اتنی خاص نہیں ہے. تو
क्यों फिर हमें ये इतनी ज्यादा क्यों नजर आता है ये आपका कहना बिल्कुल ये दुरुस्त है कि जजी से अगर कोई इस्तीफा देता है तो जिंदगी का इख्तिताम नहीं है, और जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ पीसीओ के जरिए उनको हटाया गया जजी से, उन्होंने बहुत अच्छी जिंदगियां गुजारी, बाइज्जत जिंदगियां गुजारी और रिस्क और पैसा भी कमाया। अब ये क्यों लोग दबाव में आते हैं, मेरी ये समझ से बालातर है बात, लेकिन बहरहाल आते हैं। और अगर उनसे पूछो रिटायरमेंट के बाद तो उनके पास कोई जवाब हुआ नहीं करता। ये मैं अक्सर जज साहिबान से पूछता हूं जब वो रिटायर हो जाते हैं कि ऐसा क्यों किया, क्या था आप पर उस वक्त दबाव, और वो फिर आगे पीछे देखते हैं, कोई खास बात सामने नहीं आती। ऑप्शन है जजेस के पास, अगर दबाव है भी हर दौर में रहता है, ये नहीं कोई लेटेस्ट खास बात नहीं है, वही वाली जो बात ये कर रहे हैं, क्यों नहीं छोड़ देते फिर? नहीं, देखें जो अच्छे जजेस हैं, आपको याद है इधर एक पिछले दिनों एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है, उसने फ़र्रुख फरीद बलोच 9 मई के वाक़े पे इमरान खान की ज़मानत ली, इतनी क्लासिकल जजमेंट दी। उसने कहा जो बंदा अंडर कस्टडी है वो प्रोग्राम बना कर आया था कि 9 मई को मुझे इस अंदाज से गिरफ्तार करोगे और पीछे लोग ये सारा ड्रामा करेंगे। उसने बेहतरीन जजमेंट दी, और दी उसने। देखें जो इंडिपेंडेंट जजेस होते हैं ना, वो हमने माजी में भी देखे हैं और आज भी हैं, वो खड़े होते हैं, वो स्टैंड लेते हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अफसोस ये है कि जो जज कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, जो डर जाते हैं या जो बुज़दिली का शिकार होते हैं, उनकी ना तारीख में कोई कदर होती है। मुझे आज बताएं नसीम हसन शाह साहब ने क्या कहा? मेरा वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया सलमान, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात डिफरेंट केसेस की डिफरेंट रियलिटीज़ अपनी जगह है। 9 में बड़ा ही एक अफसोसनाक दिन था, लेकिन उसकी भी लीगल चीज़ें हैं, जो ज़िम्मेदार हैं बिल्कुल गिरफ्तार हों, सज़ाएँ हों, उसकी बेसिस पे लिंचिंग नहीं आप हर किसी की कर सकते। सिमिलरली एट द एंड ऑफ द डे जजेस ने ही कानून के लिए खड़ा होना। अगर मसलतें हैं, मसलतों का बहाना कोई नहीं है, अगर वो समझते हैं प्रेशर है, छोड़ दें, उनके पास फिर ऑल्टरनेट करियर है। ये तो नहीं कि वो सड़क पे आ जाएंगे, उनके पास वकालत है, वकालत से जज बने हुए हैं, जजेस के बाद भी वकालत है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कम से कम कानून को इस तरह मजाक ना बनना दिया जाए। जैसे मैंने एक दिन पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था आपको कि मैंने एक लाइन सुनी थी एक टेलीविज़न सीरीज़ में, लाइन बड़ी खूबसूरत थी, नेटफ्लिक्स पे थी। उसमें कहते हैं जजेस डोंट जस्ट शेप आवर लॉज, जजेस शेप आवर वैल्यूज़। ये सिर्फ हमारे कानून की शक्ल खदो खाल नहीं मुतय्यन करते, ये माशरे की जो इक़दार हैं उसके भी हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में अगर हम इक़दार देखें तो लग तो ये रहा है, अनफॉर्चुनेटली अगेन आई से इट, कि शायद ये माशरा बेहतर ही हो कि इनके इक़दार पे ना ही चले, क्योंकि अभी तक कोई फ़ैसला हम देखते हैं वो कंट्रोवर्शियल होता ही नहीं, नॉन कंट्रोवर्शियल कोई फ़ायदा निकलता ही नहीं है। लगता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। वी मस्ट स्टैंड इन द नेम ऑफ लॉ। बाकी सब चीज़ें वक्ती मसलतें अल्टीमेटली सब की तबाही लाती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।